إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقالت السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخوك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شعب أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء
عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الوصال. قال له عليك السلام يا خيب يا وسيكي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا أحب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة من فاطمة عليه السلام وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتعذر لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. قال تعذر لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحبت بهم الملائكة واستغفرتهم إلى
يتفرقوا. فقال علي عليه السلام زم الله يقصنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محل من محل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همّا ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي عليه السلام زم الله يقصنا وسعدنا وكذلك شيعتنا قاسوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. برس میں سکینہ زہرا پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح مجھ کو چلتے ہوئے ناقے سے گرایا بابا پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح قید خانے سے سکینہ کی یہ آتی ہے صدا پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح وہ بھی دادا سے چھپاتی رہی اپنا پہلو مجھ سے بھی دیکھ نہ جائیں گے علی کے آنسو مجھ سے بھی دیکھ نہ جائیں گے علی کے آنسو جیتے جی میرا زخم نہ دیکھے بھیا پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح ہو گئی 4 برس میں ہی سکینہ زہرا پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح کیسے آئی ہوں میں بازار سے ہو کر بابا مجھ کو مارے گئے اس زخم پہ پاتھر بابا مجھ کو مارے گئے اس زخم پہ پاتھر بابا رو کے میں کہتی رہی پھر بھی کسی نے نہ سنا پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح ہو گئی 4 برس میں ہی سکینہ زہرا پسلیاں
اپنی باغچی وہ بھی ہوئی پوری بابا، پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح، ہو گئی 4 برس میں ہی سکینہ زہرا، پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح، آپ کا سر چلے دامن میں اٹھانے کے لیے، ہاتھ دربار میں مشکل سے اٹھائے میں نے، ہاتھ دربار میں مشکل سے اٹھائے میں نے، تم کو اس وقت بھی میں نے نہ بتایا بابا، پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح، ہو گئی 4 برس میں ہی سکینہ زہرا، پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح، مجھ کو چلتے ہوئے ناقے سے گرایا بابا، پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح، بر محمد وآل محمد صلوات۔ سکینہ میں گئی زندان، جب یہ شور اٹھا، علم سے اس دم ہر ایک کا چہرہ قریب لاش ہمشیر بھائی جب پہنچا،
صغرا کو تو واپس جا گئے، وہ دونوں امانت ہے تیری، بتلا دے کسے پہنچاؤں میں کر مدد میری ماں کے بیٹا شمشیر کی خبر بناؤں میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سکینہ نہیں کہتا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا ہر قید کہتا ہے کوئی، قید کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی جس کی کم ہو، ارے عمر کو چارے برس آرے قبر میں ہم کو آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی سرفا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، ہر رو بڑی کوفے کے دیوار میں، میں سہ نہ سکی، رو پڑی کوفے کے دیوار میں، میں سہ نہ سکی، ارے آپ کے سامنے جب شبر نے مانا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى
الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. ایام زیارت چل رہے ہیں. السلام علیکم یا حجت اللہ وابن حجتہ. السلام علیکم یا قتیل اللہ وابن قتیل. السلام علیکم یا محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، سلسلہ مجالس کی اب چوتھی گفتگو ہے. مسلسل ہماری جو گفتگو جاری ہے وہ دعا کے موضوع پر جاری ہے، دعا اور اسرار اجابت. کل ہم نے آپ کی خدمت میں دعا کی استجابت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہونا. تسلیم ہونا یعنی کیا مقصد؟ پروردگار خالق کائنات، اے رب ذوالجلال، جس میں تو راضی اسی میں میں راضی. جو تو نے دے دیا اس پر میں راضی ہو گیا، جو تو نے نہ دیا اس پر بھی میں راضی ہو گیا. اس کو کہتے ہیں تسلیم ہو جانا خدا کی بارگاہ میں. اور یہ منزل بہت ہی بلند و بالا منزل ہے. دعا کی اگر آپ کو روح چاہیے تو تسلیم سے بڑھ کر دعا کی کوئی روح نہیں ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو، خدا اس کی دعاؤں کو سنے، تو اپنی زندگی میں تسلیم کو لے کر آئے. پروردگار جو تو چاہتا ہے، تیری چاہت جس چیز میں ہے اسی میں میری چاہت ہے. اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث قدسی کو پیش کیا تھا کہ جس میں جناب داؤد علیہ السلام کو پروردگار عالم نے خطاب کیا تھا. حدیث کیا تھی؟ فَإِنْ أَسْلَمْتَ لِمَا أُرِيدُ. پروردگار خطاب کر رہا ہے جناب داؤد علیہ السلام سے. فَإِنْ أَسْلَمْتَ لِمَا أُرِيدُ أَعْطَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ فَإِن لَّمْ تُسْلِمْ لِمَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ ثُمَّ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ. اس حدیث کے اندر پروردگار عالم نے ایک بہت بڑا پیغام دے دیا. بہت ساری چیزیں آپ کی اس حدیث کے ذریعے سے حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگر کوئی اس پر عمل کر لے. پروردگار خطاب کر رہا ہے، اے داؤد، اگر تو اس چیز کے سامنے تسلیم ہو گیا جو میں چاہ رہا ہوں،
میں تجھے تمام چیزیں وہ عطا کرتا جاؤں گا تو جو تو چاہے گا، جس میں تیری چاہت ہوگی۔ اگر تو میرے ارادے کے سامنے تسلیم نہ ہوا تو یاد رکھیو جو چیز تم چاہ رہے ہو وہ چیز شاید میں تمہیں عطا کر دوں، لیکن رنج و مشقت کے ساتھ وہ چیز میں تمہیں عطا کروں گا، تم پریشان گھومتے رہو گے۔ پھر آخر میں کیا ہوگا؟ ثم لا يكون الا ما اريد، پھر ہوگا وہی جو میں چاہ رہا ہوں، جو مجھ خدا کی چاہت ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ شروع ہی سے اپنے آپ کو اس بات پر انسان معمول کر لے، پروردگار جو تو چاہ رہا ہے اسی پر میں راضی ہوں، جس میں تیری چاہت ہے اسی میں میں راضی ہوں۔ اب ظاہر ہے ایک چاہت میری ہے، ایک چاہت خدا کی ہے، کون سی چاہت بہتر ہے؟ جو میں چاہ رہا ہوں وہ بہتر ہے یا وہ چاہ رہا ہے وہ چیز بہتر ہے؟ یقیناً جو خدا چاہ رہا ہے وہ چیز بہتر ہے، اس کو معلوم ہے مجھے اس کو کیا عطا کرنا ہے۔ یہ اگر منزل آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی، تسلیم کی منزل بہت بڑی منزل ہے عزیزان گرامی۔ اگر یہ منزل کوئی اپنی زندگی میں لے کر آ گیا، اپنی دعاؤں میں اس شخص نے تسلیم کو سامنے رکھا، پھر خدا کی بارگاہ میں گیا، تو عزیزان گرامی ایک اور حدیث میں ملتا ہے، پھر آپ کو میرا مقام یہ بن جاتا ہے، پھر خدا خود کہتا ہوا نظر آتا ہے، اے میرے بندے انا جلیس من جالسنی، انا مطیع من اطاعنی، وانا غافر من استغفرنی۔ خدا خطاب کر رہا ہے، اے میرے بندے اگر تو میرے سامنے جھک گیا، تو اس میں راضی ہو گیا جو میں تجھے دیتا چلا گیا، تو تیرا مقام میری نگاہ میں یہ ہو جائے گا کیونکہ تو نے میرے لیے ٹائم صرف کیا ہے، ٹائم لگایا ہے۔ اب میں خدا تیرے ساتھ ہم نشینی کروں گا، اب میں خدا تیری اطاعت کروں گا، اب میں خدا جب تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تسلیم کی منزل کے ساتھ میری بارگاہ میں آئے گا تو میں خدا تیری مغفرت کروں گا، تیری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر کوئی اس مرحلے پر پہنچ گیا، میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں، ابھی امام کی یا معصومین کی مثال نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا یہ تو معصومین تھے، یہ تو مولا علی کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو تو خدا نے بنایا ہی ایسا تھا۔ توجہ کیجئے گا، میں مثال جو دینے جا رہا ہوں، اگر یہ منزل آپ کے سامنے آ گئی، آپ کی ذات میں تسلیم کی صفت پیدا ہو گئی، جو خدا نے لیا اس پر راضی، جو چیز خدا نے عطا کی اس پر راضی ہو گئے، تو اب یا تو علی قادری طباطبائی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں یا بہجت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، بڑا مقام تھا ان کا، انہوں نے خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ مقام تسلیم کو رکھا۔ پروردگار جو تو نے دے دیا اس پر ہم راضی ہیں، جو تو نے نہیں دیا اس پر بھی ہم راضی ہیں، کچھ بھی کر لے ہم تیری بارگاہ میں اس وجہ سے نہیں آتے ہیں کہ ہمیں کچھ چاہیے، ہم تیری بارگاہ میں اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، تو ہمارا خالق حقیقی ہے، اس وجہ سے تیری بارگاہ میں آتے ہیں۔ علی قادری طباطبائی کیا مقام رکھتے تھے، بڑا نام تھا۔ آغا بہجت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا مقام تھا آغا بہجت کا؟ علی قادری طباطبائی کہتے ہیں جب انسان تسلیم ہو جائے تو خدا کیا کیا چیزیں عطا کرتا ہے انسان کو، پھر جب یہ انسان کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ میں نے حدیث قدسی پیش کی تھی، اے میرے بندے اطیعنی اجعلک مثلی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے، خدا دعوت فکر دے رہا ہے آپ کو، میری اطاعت تو کر کے دیکھ لیکن تسلیم کے ساتھ۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ پروردگار وہ مجھے عطا کر جو میں چاہ رہا ہوں، بلکہ ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھنا، پروردگار مجھے وہ عطا کر جو تو چاہ رہا ہے۔ یہ مقام تسلیم ہے۔ یہی علی قادری طباطبائی اس مرحلے پر تھے۔ آپ کا باتیں بتا دیا کرتے تھے آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیوں بتا دیا کرتے تھے؟ کہ مقام تسلیم پر تھے،
جو جو خدا نے ان سے کہا یہ کرتے چلے گئے۔ اب ظاہر خدا بھی احسان کا بدلہ اچھے طریقے سے دیتا ہے، تاکہ اب جو تم کرتے چلے جاؤ گے، کیونکہ تم نے میری اطاعت میں زندگی گزاری ہے، اب جو تم مجھ سے مانگو گے میں بھی تمہاری مانتا چلا جاؤں گا۔ انا مطیع من اطاعنی۔ اگر کوئی شخص اس مقام پر پہنچ گیا تو خدا کہہ رہا ہے جو غنی مطلق ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے میں تمہاری اطاعت میں مشغول ہو جاؤں گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ علی قاضی طباطبائی بڑا نام تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نقل کر رہا ہے، کہتا میں نے آقا کی بڑی کرامات سنی تھی کہ آقا نے یہ کرامات دکھائیں، یہ کرامات دکھائیں۔ اب میں متمنی تھا کسی طریقے سے میں خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کروں۔ اتفاق ہوا مسجد کوفہ مجھے بھی جانا تھا۔ راستے میں علی قاضی طباطبائی سے یہ شخص جو نقل کر رہا ہے کہتا میری ملاقات ہوئی۔ اچھا یہ دفن کہاں پر ہے؟ وادی السلام میں دفن ہے، نجف میں وادی السلام میں ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے، ہم بھی جاتے ہیں جب بھی جانا ہوتا ہے کربلا، تو تمام لوگ جاتے ہیں جو معرفت رکھتے ہیں، جو ان کے مقام کو درک کرتے ہیں کہ اس ہستی کا مقام کیا تھا، وہ زیارت کو جاتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں۔ اب یہ شخص کہہ رہا ہے میں راستے میں جا رہا تھا، مسجد کوفہ کے گیٹ پر پہنچا، میں نے کیا دیکھا؟ علی قاضی طباطبائی بھی وہاں پر موجود ہیں۔ ملاقات ہوئی، وہاں بیٹھ گئے ہم۔ دیکھیے گا انا مطیع من اطاعنی کا مصداق کیسے بن رہے ہیں۔ کہنے لگا یہ شخص، ہم بیٹھ گئے باتیں کرنے لگے۔ اچانک کیا دیکھا کہ مسجد کے کونے سے ایک سانپ نکل کر آیا۔ اب ظاہر ہے سانپ اگر آ جائے، خوفناک مخلوق خدا کی، اب یہ ڈر کے خوف کے عالم میں اٹھنے لگا۔ یہ خود بیان کر رہا ہے، کہتا میرے دل میں ایک وحشت سی طاری ہوئی، مجھے خوف لاحق ہوا۔ آقا قاضی سمجھ گئی کہ ڈر رہا ہے، آقا قاضی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ اب یہ شخص کہہ رہا ہے جیسے ہی سانپ نکل کر آیا، انہوں نے میری کیفیت کو درک کیا، میرے باطن کو پڑھا کہ اندر سے یہ خوفزدہ ہو رہا ہے۔ فوراً سے اس سانپ کی طرف اشارہ کیا اور اس طریقے سے کہا مت باذن اللہ، خدا کی اجازت سے تو مر جا۔ یہ شخص کہہ رہا ہے جیسے ہی علی قاضی طباطبائی کی زبان مبارک سے یہ جملہ صادر ہوا تو سانپ اپنی جگہ خشک ہو گیا اور مر گیا۔ یہ حیران و پریشان۔ اچھا ابھی بھی اس کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا، آقا کی اس کرامت کو دیکھا، آقا اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے، میں بھی اس طرف چلا گیا، آقا اپنی عبادت میں نماز وغیرہ پڑھنے لگے جو دعائیں وغیرہ تھی۔ کہتا میں اعمال کے درمیان، جو مسجد کوفہ کے اعمال ہیں، ان اعمال کے درمیان میرے دل میں شک سا اٹھا۔ میں دوبارہ اٹھا اپنی جگہ سے اور اس سانپ کے نزدیک گیا۔ واقعہ یہ مر چکا ہے، یہ زندہ ہے، یہ آقا نے کچھ جادو وادو کر دیا، میری آنکھوں پر کچھ پردہ آ گیا تھا۔ یہ دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھا، جا کر دیکھا، اس کو ہلایا، سانپ واقعی مر چکا تھا، خوش سانپ اپنی جگہ پر پڑا ہے۔ اب اس کو یقین آ گیا کہ آقا نے کرامت دکھائی ہے۔ کہتا میں دوبارہ آ کر اپنے اعمال میں مشغول ہو گیا۔ اب جب ہم باہر نکلنے لگے، کہتا ہے کہ آقا علی قاضی طباطبائی سے دوبارہ میری ملاقات ہوئی۔ اب ذرا دیکھیے گا دوبارہ ایک دوسری کرامت اسی واقعے کے اندر۔ ایک تو سانپ کو اشارہ کیا مت باذن اللہ، تو اللہ کی اجازت سے مر جا۔ یہاں پہ باذن اللہ استعمال کر کے علی قاضی طباطبائی نے جو شک و شبہات تھے وہ بھی ہمارے دور کر دیے۔ کہیں یہ شک و شبہات ہمارے ذہن میں نہ امڑنے لگے، باذن اللہ کہہ کر بتا دیا یہ جو طاقت ہم دکھا رہے ہیں یہ خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ یہ جو خدا کی بارگاہ میں اطاعت ہم نے کی تھی، خدا نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر ہم کسی شے کو کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جایا کرتی ہے۔ توجہ کریں۔ کہتا ہے دوبارہ گیٹ پر ملاقات ہوئی، علی قاضی طباطبائی مجھے دیکھ کر مسکرائے، مسکرا کر کہتے ہیں بلاخر امتحان کر لیا تم نے؟ اللہ اکبر۔
یہ ہکا بکا رہ گیا. کہا کہ چیک کر لیا وہ مر گیا زندہ ہے. دیکھ نہیں رہے تھے, اپنے اعمال میں مشغول تھے, لیکن جب باہر آئے ہیں تو وہ کیفیت آغا کو پہلے سے معلوم تھی. عزیزان گرامی توجہ کیجئے. تو مقام تسلیم دعا میں ضرور رکھیے. پروردگار جو تو ہمیں عطا کرے گا اس پر ہم راضی ہیں. کبھی بھی یہ فکر مت کیجئے کہ جو میں چاہتا ہوں تو وہ مجھے عطا کر. اور کیجئے جناب جابر امام باقر کی خدمت میں آئے, آنے کے بعد کہہ رہے ہیں مقام تسلیم خاص سے خدا, خدا کی چاہت, خدا کا ارادہ سامنے ہونا چاہیے. معصومین نے ہمیں سمجھایا. جابر آئے کہنے لگے مولا, اب ظاہر اپنے اعتبار سے معصوم تو نہیں تھے, اپنے اعتبار سے جناب جابر کا مقام کو کچھ کم نہیں ہے, بڑا مقام ہے. پانچویں امام کی خدمت میں کہنے لگے مولا میں اس درجے پر پہنچ چکا ہوں اپنے ذام میں کہ میں بڑھاپے کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں, موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہوں, مریضی کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں. اب ذرا غور سے سنیے گا کہ آل محمد کیا چاہتے ہیں, جو مقام تسلیم کی منزل پر نہیں ہے بلکہ خود مقام تسلیم ہے, وہ اہل بیت. جب جناب جابر کی زبان سے میرے مولا سرکار پانچویں امام نے یہ سنا, میرے مولا کہتے ہیں جابر یہ غلط سوچ ہے تمہاری. تو مولا کیا غلط سوچا میں نے؟ کہا غلط سوچ رہے ہو, یہ اشتباہ ہے. یہ سوچ جو تمہارے ذہن میں چل رہی ہے یہ غلط ہے. کہا مولا ٹھیک کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ مقام تسلیم کی منزل پر فائز ہو. ہم آل محمد تمہاری طرح نہیں سوچتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں پروردگار جو تو چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں, جس میں تیری رضا ہے اسی میں آل محمد کی رضا ہے. یہ مقام تسلیم ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ مقام تسلیم کو سامنے رکھیں. ایک حدیث قدسی میں پروردگار عالم یہ بیان کر رہا ہے, یہ جو ہم خدا سے مانگتے ہیں پروردگار مجھے یہ دے دے, میں یہ چاہ رہا ہوں, ممانعت آئی ہے. حدیث قدسی میں خدا خود اس کی ممانعت کر رہا ہے. یا ابن آدم اطعنی فیما امرتک, کہا اے آدم کے بیٹے بس تو اس چیز پر عمل کرتا جا کہ جو میں نے تجھے امر کیا ہے. یہ مت کر کہ پروردگار جو میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے عطا کر, میری چاہت کو مقدم رکھ, مجھے مت سکھانے کی کوشش کرو. حدیث قدسی کے جملے ہیں. مجھ خدا کو کبھی بھی سکھانے پڑھانے کی کوشش مت کرنا. آج کل بھی بعض افراد پیدا ہو جائیں گے, مل جائیں گے آپ کو, بہت تلاش کیجیے آپ جا کر. حدیث امام سے آئی, اس میں کریکشن کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, فاتحہ خانی کی کریں ایسے افراد اپنے لیے, خود اپنے لیے فاتحہ پڑھیں. امام کی حدیث سامنے ہے, معصوم کا کلام سامنے موجود ہے. اگر امام یہاں پر یہ جملہ رکھ دیتے تو ٹھیک ہوتا, اگر امام یہاں پر یہ کہہ دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. امام صادق علیہ السلام کو تو پتہ نہیں ہے, تمہیں زیادہ معلوم ہے. تو پروردگار تنبیہ کر رہا ہے, دیکھو یاد رکھو جو میں نے تمہیں کہا ہے بس اسی پر عمل کرتے جاؤ, مجھے سکھانے کی کوشش مت کرنا, کبھی بھی سکھانے کی کوشش مت کرنا. عزیزان گرامی, تو اس مقام تسلیم کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے. بعض دفعہ جوان سوال کرتے ہیں, بزرگ افراد بھی سوال کرتے ہیں, سوال ہے ایک ویلڈ سوال ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں یا مخصوصاً معصومین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, اس کا مطالعہ کرتے ہیں, مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول جیسی ہستی نے کتنی دعائیں مانگی ہیں, کتنی ساری دعائیں ملتی ہیں, آیا سب مستجاب ہوئی ہیں؟ بتائیں مجھے. سوال صحیح ہے, کہا کہ مجھے بتائیں کہ رسول خدا نے جتنی دعائیں مانگی آئے وہ تمام کی تمام دعائیں درجہ مقبولیت تک پہنچی. مثلا ایک دعا ملتی ہے ماہ مبارک رمضان کی, اللہم اغنی کل فقیر, پروردگار ہر فقیر کو غنی کر دے. یہ دعا کس کی ہے؟ میری دعا ہے.
رسول اکرم کی دعا ہے پروردگار جتنے غنی ہیں ان کو، جتنے فقیر ہیں ان کو غنی کر دے۔ ارے پوری دنیا میں تمام کے تمام لوگ غنی ہو گئے، جتنے فقیر تھے فقر ختم ہو گیا؟ بتائیے مجھے، سوال ویلڈ ہے، سوال اپنی جگہ ٹھیک ہے، جو جوان سوال کرتے ہیں یا جو بزرگ افراد ہمارے سوال کرتے ہیں، مولانا یہ بتائیے یہاں پر جو دعا مانگی جا رہی ہے، رسول اکرم دعا مانگ رہے ہیں پروردگار جتنے فقیر ہیں ان کو غنی کر دے، اللہم اشبع کل جائع، جتنے بھوکے ہیں ان کو کھانا عطا کر دے۔ یہ مثال کے طور پر ہر شخص یہ دعا مانگتا ہے، کون سا شخص آپ میں سے نہیں چاہتا کہ کربلا جائے؟ ہر شخص کی آج کل کے دور میں، مخصوصاً اس کووڈ-19 کے دور میں جب سے یہ راستے بند ہوئے ہیں، ہر شخص تڑپ رہا ہے کسی طریقے سے کربلا پہنچ جائے۔ میری دعا یہ ہے پروردگار مجھے کربلا جانا ہے۔ ہر شخص یہ دعا مانگتے ہوئے نظر آ رہا ہے، باطناً یا ظاہراً، دونوں اعتبار سے۔ لیکن مجھے بتائیے 40 واقع ہوگا کہ پوری دنیا کے محبین جو ہیں، محبت کرنے والے امام حسین علیہ السلام سے، تمام کے تمام وہاں پر موجود ہوں گے؟ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ سوال ویلڈ ہے۔ سوال کیا ہے کہ یہ اتنی بڑی ہستیاں جب دعا مانگ رہی ہیں، پروردگار ان کی دعا کو تو مستجاب نہیں کر رہا۔ یہاں پر غلط فہمی ہے۔ پھر جوان کہتا ہے کہ مولانا ان کی دعا تو مقبول ہو ہی نہیں رہی، تو میں خدا سے دعا کیوں مانگوں؟ غلط فہمی ہے۔ دیکھیے دعا جو ہے، 2 رکن ہیں دعا کے، ایک رکن اساسی ہے اور ایک رکن جو ہے وہ ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کو یہاں پر بیان کر رہا ہوں۔ دعا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں حاجت طلب کرتا ہوں خدا سے، پروردگار یہ دے دے، پروردگار وہ دے دے، پروردگار اولاد دے دے، گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، تمام چیزیں مانگتے ہیں۔ ایک مرتبہ دعا یعنی حاجت کا طلب کرنا، اور دوسری جو چیز ہے دعا میں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ حاجت کو طلب کریں، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پروردگار عالم سے انس اور تقرب کو چاہتے ہیں۔ جب دعا مانگتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو دعا مانگے اس کی دعا مستجاب بھی ہو جائے۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دنیا میں مقبول ہونے کی گنجائش نہیں رکھتی ہیں۔ اگر تمام لوگ حج پہ چلے جائیں، پوری دنیا کے لوگ حج پہ چلے جائیں، دعا مقبول ہو جائے۔ میں نے دعا مانگی پروردگار مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس سال حج سے مشرف فرما، دعا مانگی، دعا مقبول بھی ہو گئی۔ مجھے بتائیں کعبے کی جو کیپیسٹی ہے وہ پوری ہو جائے گی؟ بعض چیزیں دنیا میں گنجائش نہیں ہے، مصلحت اس میں نہیں ہے۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہے کہ دعا مقبول نہیں ہوتی ہے، ہم اس جانب کیوں نگاہ نہیں کرتے ہیں؟ توجہ کیجیے، روایات جو ہیں اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، 3 حالت سے خالی نہیں ہے۔ یا تو خدا ذخیرہ کر لیتا ہے اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، یا یہ کہ دنیا ہی میں آپ کو ایک بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے، یقین کریں جب میں نے اس روایت کو پڑھا تھا بہت ہی زیادہ حوصلہ ملا تھا۔ بعض دفعہ جو آپ کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی ہیں اس میں راز ہوتا ہے۔ تیسری جو چیز بیان کی گئی ہے روایات میں، یعنی آپ نے دعا مانگی، آپ کی دعا مقبول نہیں ہوئی، پروردگار وہ دعا جو آپ کی مقبول نہیں کر رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے، پروردگار بعض دفعہ جو بلا، بڑی بلا آپ پر آنے والی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتا ہے، اس بڑی بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اس سے بڑی دعا کیا ہوگی؟ ہم لوگ شکوے کرتے رہتے ہیں پروردگار تو مجھے دیتا نہیں ہے، پروردگار تو مجھے دیتا نہیں ہے۔ معصومین کے روزوں پر جاتے ہیں، معصومین سے لڑ رہے ہوتے ہیں، شکایت کر رہے ہوتے ہیں، لہجہ ایسا ہوتا ہے دھمکی آمیز لہجہ۔ میں نے شاید پہلے بھی پچھلے سال بیان کیا تھا، لیکن کیونکہ دعا کا موضوع ہے میں اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ علامہ امینی، کیا خدمت اس بندہ خدا نے دین کے لیے انجام نہیں دی؟ صاحب الغدیر، مولا کی ولایت کا دفاع کیا ہے اس شخص نے، نہ جانے کہاں کہاں گیا ہے، ہزاروں سے زائد کتابوں کا مطالعہ کیا، تب جا کر علی کی ولایت کو ثابت کیا۔ آج تک نام ہے، بڑے بڑے لوگ ان کی
کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. یہ علامہ امینی مولانا امیر کے حرم میں موجود ذریعے کے سامنے کھڑے ہیں. روزانہ جاتے تھے. اسی اثنا میں ایک شخص آیا, پیر اس کا خراب تھا, معذور تھا. اچھا, علامہ امینی بھی ایک پیر سے معذور تھے, تھوڑا سا لنگڑا کے چلتے تھے. کب سے آ رہے ہیں, علی کی ولایت, اپنے مولا کی ولایت کو ثابت کیا اس بندے خدا نے. کب سے دعا مانگ رہے ہیں, مانگ رہے ہوں گے ظاہر ہے, مولا مجھے شفا دے دیجئے. کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اثنا میں کیا دیکھا, ایک شخص وارد ہوا مولا امیر کے حرم میں. اس نے آ کر دعا مانگی, لنگڑا تھا, پیر میں اس کے اپاہج تھا. کہا کہ مولا مجھے شفا عنایت فرمائیے, میرے پیر کو ٹھیک کر دیجئے. یہاں دعا مانگی اور یہ جملے کہے, مولا اگر میرے پیر کو ٹھیک نہیں کیا تو میں اب آپ کی خدمت میں نہیں آؤں گا. علامہ امینی دیکھ رہے کھڑے ہوئے. جیسے ہی دیکھا وہ بندہ, جیسے دعا مانگی فوراً دعا مانگی, وہاں کی دعا مستجاب ہوئی اور ٹھیک ہو کر چلا گیا. علامہ امینی نے اپنے مولا سے ایک ظاہر ایک محب تو تھے, انسان تھے, شکوہ کیا, مولا میں کب سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں, آپ نے مجھے تو شفا عنایت نہیں فرمائی. یہ آیا سیکنڈوں میں منٹوں میں آپ سے شفا لے کر چلا گیا. غور کیجئے, بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے, معصومین بھی جو آپ کی دعاؤں کو نہیں سنتے ہیں, خدا تک نہیں پہنچاتے ہیں, اس میں بھی بعض دفعہ مصلحت ہوا کرتی ہے. مولا امیر نے جو علامہ امینی کو جواب دیا, کہا کہ امینی تم تو اپنے تھے, یہ غیر تھا, مجھے معلوم تھا یہ جو کہہ رہا ہے یہ کر کے دکھاتا, یہ واپس میری زیارت کو نہیں آتا, تو ہم پر ضروری تھا اس کو شفا یابی دیں, اس کو شفا عطا کریں. ہمیں معلوم ہے تم کہیں پر بھی چلے جاؤ آؤ گے ہمارے در پر. ایک درود پڑھے محمد والے محمد کی طرف. محمد والے محمد بلند مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. چاہے معصومین کے حرم میں آپ جا رہے ہیں, مولا عطا نہیں کر رہے, ممکن ہے کوئی مصلحت ہو, خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, البتہ یہ حرم بھی خدا ہی کا ہے, یہ جدا نہیں ہے پروردگار عالم سے. ان کو مظہر بنایا ہے اپنی ذات, اپنے اسما کا, اپنی صفات کا. مظہر رحمت پروردگار ہیں ائمہ علیہ السلام, تبھی تو عطا کیا. مصلحت کو دیکھیں عزیزان گرامی, ایک جو وجہ بنتی ہے دعا کی قبول نہ ہونے کی, وہ حق الناس. حق الناس بہت اہم کردار ہے دعا کی مقبولیت میں, اس حق الناس کا. مخصوصاً میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا, مخصوصاً عزاداروں کا. یہ جو عزادار آتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اگر کوئی داخل ہو رہا ہے, کبھی اس کو عجیب نگاہوں سے مت دیکھا کرے, کبھی مت دیکھا کرے. نہیں معلوم وہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر فرش عزا پر آ رہا ہے وہی سب سے زیادہ مولا حسین کا محبوب ہو. توجہ کیجئے, سب سے زیادہ واقعات ملتے ہیں, روایت بھی موجود ہے. خدا نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے. مولا امیر کی روایت ہے, ایک مرتبہ مدینے میں قحط آیا, پانی بند, بارش نازل ہی نہیں ہو رہی ہے, تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں, چوتھے امام کا دور ہے, تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے. علی جو نقل کر رہا ہے اس واقعے کو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہم سب دعا مانگ رہے ہیں, بارش نازل ہی نہیں ہو رہی ہے. اچانک ایک شخص آیا, ایک عجیب شکل کا انسان, بالوں میں مٹی ہے, کپڑے عجیب سے ہیں. وہ آیا, اس نے 2 رکعت نماز ادا کی. نماز بجلانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کے پروردگار بارش کو نازل کر دے. ابھی ہاتھوں کو بلند کیا تھا, خدا نے بارش کو نازل کر دیا. جیسے ہی بارش نازل ہوئی, اب یہ شخص کہہ رہا میں دیکھ رہا
خدا نے اپنے ولیوں کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے. نہ جانے ان میں سے کون ولی خدا ہو, ہمیں نہیں معلوم. کہتا ہے کہ یہ شخص دعا مانگ کے فوراً چلتا بنا. میں نے اس کا پیچھا کیا, چلتے چلتے میں اس کے پیچھے جب گیا تو کیا معلوم ہوا کہ مولا امام سجاد کا غلام ہے, چوتھے امام کا غلام ہے. میں مولا کے گھر میں داخل ہوا, مولا کے بیت الشرف میں نے قدم رکھا, مولا کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا مولا جو جو آپ کے غلام ہیں ان کو حاضر کیجیے, ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. مولا نے ایک ایک کر کے اپنے غلاموں کو بلایا. اب وہ جس غلام کو چاہ رہا تھا وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. کہا کہ مولا نہیں, کوئی اور اگر غلام ہو تو اس کو بھی لے کر آئیے. مولا نے کہا کوئی اور بھی اگر ہے تو اس کو بھی لے کر آؤ. آخر میں وہی غلام آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, سر میں مٹی پڑی ہوئی تھی, جس نے دعا مانگی تھی خدا نے بارش کو نازل کر دیا تھا. اب وہ غلام جب آیا کہا کہ یہی غلام تھا. اس نے بولا کام کیا ہے؟ ابھی شخص کہتا مجھ سے چھپاؤ مت, میں نے سب تمہاری کرامت دیکھ لی ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, میں نے عرض کیا تھا جو خدا والے ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے. جو واقعاً خدا والے ہوتے ہیں اس کو آپ یقین کر لیجئے, جو جتنا زیادہ بول رہا ہوگا ہم یہ ہم وہ زیرو. جو خاموش ہوتا ہے اس کے اندر واقعاً کچھ ہوتا ہے. غلام کو دیکھا, کہا کہ میں نے تمہاری ساری کرامات دیکھ لی, ہم اس کے چھپاؤں گا. کہنے لگے کہ مولا اس غلام کو مجھے آپ بیچ دیجئے. مولا نے کہا ٹھیک ہے جیسا ہی. اس نے ایوائڈ کیا, کہا کہ نہیں مجھے نہیں جانا. کون مولا امام سجاد کی غلامی چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ عزیزان گرامی, وہ شخص کہتا ہے میں تمہیں جو خرید رہا ہوں اس وجہ سے نہیں خرید رہا ہوں کہ تم آ کر میری خدمت کرو, تم میرے آقا بن کے رہنا, میں تمہاری خدمت کروں گا, میں تمہاری خدمت کروں گا. اب ذرا دیکھیے گا جو خدا والے ہوتے ہیں, اب راز کشف ہو چکا ہے. جو عرفا ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے افراد, علی قاضی طباطبائی جیسے یا آغا بہجت جیسے افراد, یا اور دیگر عرفا حضرات جو ہیں, آغا بہلول, آغا کشمیری, ایسے افراد اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں, ہم ظاہر نہیں ہونا چاہتے. بہرحال وہ نہیں گیا. اب یہ شخص مولا کے گھر سے نکلا, ابھی آدھے راستے میں پہنچا تھا, مولا امام سجاد نے شخص کو بھیجا, کہا کہ تمہیں مولا نے بلایا ہے. کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا جس غلام کو تم خریدنا چاہتے تھے وہ مر گئے. اللہ اکبر. اب وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا. جیسے اس نے دیکھا میرا راز کھل چکا ہے, اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ راز خدا اور میرے درمیان میں تھا, یہ لوگوں کو معلوم ہوا, اس کو برداشت بھی نہ ہوا, جان دے دی اس نے. لیکن ہم نماز شب پڑھتے, پوری دنیا کو بہانے بانے سے بتاتے پھرتے, آج میں نے نماز شب پڑھی تھی, آج میں نے یہ کیا تھا, آج میں نے وہ کیا تھا. تو عزیزان گرامی, دعا کی مقبولیت میں سب سے بہترین چیز ہے حق الناس. کسی کو جھڑکیے مت, مخصوصاً فرش عدد کسی کو بھگانے کی کوشش مت کیجیے گا. یہ مہمان آپ کا نہیں ہوتا ہے, حسین کا مہمان ہوتا ہے. حسین جانے وہ جانے, فاسق ہے, فاجر ہے, جو بھی گناہ کرتا ہے, امام حسین کا اور اس کا معاملہ ہے, خدا کا معاملہ ہے. آپ کو مجھے حق نہیں ہے اس کو کہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, تم تو فلاں چیز انجام دیتے ہو, تم تو گناہ کرتے ہو, اس کو تانے دیتے پھرے. یہ فرش ادا ہماری جاگیر نہیں ہے, یہ حسین کی جاگیر ہے, یہ امام زمان کی جاگیر ہے. عزیزان گرامی, عزاداروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئیے. جتنا کھلا سکتے ہیں عزاداروں کو کھلائیے. کھلانا, ادھر تو کھانا کھلانے کی فضیلت حدیث میں ملتا ہے, قوت الجسم فی الطعام وقوت الروح فی الاطعام. اللہ اکبر. جسم کی قوت کھانا کھانے میں ہے اور روح کی قوت کھانا کھلانے میں ہے. کھانا کھلائیے, اطعام کیجئے, اور اطعام بھی اگر عزاداروں کو کیا جائے, اس سے بڑا طعام, اس سے بڑا اطعام ہو ہی نہیں سکتا ہے. عزاداروں کی خدمت کیجئے, عزاداروں کی خدمت کیجئے, حق الناس کو ادا کیجئے. کسی کا حق اگر آپ کی گردن پر ہے
تو یقین کیجئے آپ دعا مانگتے مانگتے لاغر ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلنے والی ہو، تب بھی خدا آپ کی دعا کو مستجاب نہیں کرے گا جب تک آپ لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی، تسلیم بہت اہم چیز ہے، دعا میں تسلیم کو لے کر آئیے، اور یہ تسلیم آج کو خواہش کی گئی ہے اور عباس کے مسائل پڑھنے ہیں۔ مقام تسلیم اور مقام اطاعت کا مرحلہ اگر دیکھنا ہے تو عباس کی ذات میں آپ کو نظر آئے گا۔ عزادارو، جگہ جگہ پر میرے مولا عباس نے اطاعت دکھائی ہے، سب کچھ رکھتے تھے، میرے مولا عباس کو دعاؤں میں مانگا گیا تھا، اور مانگنے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا، میرا مولا متقیان علی بن ابی طالب تھا جس نے دعاؤں میں عباس کو مانگا تھا۔ عزادارو، اجرکم علی اللہ، مقام تسلیم تھا، طاقت رکھتے تھے، لیکن اپنے مولا اور آقا کے سامنے سر تسلیم رکھا۔ مولا جو آپ چاہتے ہیں، خدا جو تو چاہتا ہے، جس میں تیری مرضی ہے اس میں عباس راضی ہے۔ یہی عباس عزادارو جگہ جگہ پر اطاعت دکھائی ہے، مدینے میں اطاعت دکھائی ہے۔ عباس اپنی تلوار کو رکھ لو، عباس نے ایک لفظ اپنی زبان سے جاری نہیں کیا ہے، مولا کیوں رکھ لوں؟ مولا آپ کے خلاف یہ زبان کو کھول رہا ہے، مولا کہا کہ عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ عزادارو، کربلا میں پہنچے، خیمے نصب ہو گئے ہیں، خیموں کو نصب کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، ابو الفضل العباس میرا مولا تھا۔ میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کو نصب کیا تھا، کہا کہ عباس خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا دو۔ مولا ٹھیک ہے، خیموں کو ہٹا لیا۔ مقام تسلیم عباس دکھا رہے ہیں، مقام اطاعت ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو، امام معصوم کے سامنے اطاعت کو دکھاتے رہنا، مقام تسلیم کو دکھاتے رہنا۔ اگر ولایت کو مانا ہے تو جو مولا کہے گا اسی میں ہمیں راضی رہنا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، ایک مرتبہ تمام لوگ جاتے رہے، علی اکبر بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے، اور محمد بھی جا چکے ہیں۔ عزادارو، میرا مولا عباس کھڑا دیکھ رہا ہے۔ میرے مولا نے جب یہ دیکھا، میرے مولا اپنے آقا حسین کی خدمت میں گئے، کہا کہ مولا، سر کو جھکایا، اپنے ہاتھوں کو جوڑا، اور اس طریقے سے مولا بیان پر فرماتے ہیں، اے مولا حسین، مولا میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے علی اکبر بھی جا چکے ہیں، میرے سامنے قاسم بھی گئے ہیں، میرے سامنے میرے ہاتھوں کے سکھائے ہوئے اور محمد بھی جا چکے۔ مولا، مولا میں تھوڑا دیکھ رہا ہوں، مولا لقد ضاقت صدری، اب عباس کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، اب عباس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، مولا مجھے مقتل میں جانا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ میرا مولا حسین کہتا ہے، عباس تم تو میری فوج کے علم بردار ہو، میری فوج کے سپہ سالار ہو۔ عباس کہتے ہیں، مولا روایت کے جملے ہیں، فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، میرے مولا نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، اور مولا عباس کہتے ہیں، مولا اے میرے آقا، وہ فوج ہی کہاں ہے جس کا عباس علمدار تھا؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، مولا کہتے جا رہے، مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ مولا حسین نے کہا، عباس اگر تم جانا چاہتے ہو، دیکھو سکینہ تیرے خیمہ پر کھڑی ہے، سکینہ کے ہاتھ میں مشک ہے، سکینہ پیاسی ہے، سکینہ پانی چاہتی ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو صرف پانی لے کر آنا ہے۔ عزادارو، مقتل کہتا ہے، ایک مرتبہ میرا مولا عباس سکینہ کے پاس گیا، در خیمہ پر پہنچا، مشک سکینہ کو لیا ہے، اب ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا ہے، دشمنوں کو ہٹاتا ہوا، دشمنوں کو چیرتا ہوا۔ ایک مرتبہ مقتل کا بیان ہے، میرا مولا عباس نہر فرات میں پہنچا، نہر فرات میں جب پہنچا ہے، ایک مرتبہ میرے مولا نے مشک سکینہ کو بھرا ہے، مشک سکینہ کو بھر کر میرا مولا اب خیمے کی جانب بڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، سکینہ پیاسی ہے، بڑی لاڈلی بھتیجی ہے سکینہ، عباس نے وعدہ کیا ہے، سکینہ پانی لے کر آؤں گا۔ عزادارو، مشک سکینہ کو بھرا ہے، اب ایسے راستے کا انتخاب کیا جس راستے سے جلدی خیمے تک پہنچ جائے، سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ عزادارو، اسی اسنا میں کیا ہوا، ایک دشمن نے میرے مولا عباس کے بازو کو قلم کیا، میرے مولا کا بازو گر کے زمین پر آیا ہے، لیکن میرے مولا نے ہمت
نہیں ہاری ہے. مولا چاہتے ہیں کسی طریقے سے پانی سکینہ تک پہنچ جائے. اجرکم اللہ. عطاداروں مولا جا رہے ہیں. اسی اثنا میں ایک دوسرے شقی نے میرے مولا کا دوسرا بازو بھی قلم کیا ہے. ذرا تصور کیجئے اب مولا کے جسم پر ہاتھ نہیں ہے, دونوں بازو کر چکے ہیں, لیکن مولا نے ابھی بھی ہمت نہیں ہاری ہے. اپنے آپ کو مشق سکینہ پر گرا دیا ہے, سکینہ کی مشق کو چھپا دیا ہے. کسی طریقے سے مشق سکینہ پر تیر نہ نکلے پائے. عطاداروں ایک اثنا میں یہ ہوا کہ وہاں سے حکم آیا, عمر سعد نے حکم دیا, کیا دیکھتے ہو مشق سکینہ کا نشانہ لو. عطاداروں تیر چلا, مشق سکینہ پر لگا, پانی بہنے لگا. یہ پانی نہیں بہا تھا, یہ عباس کی آگ بہ گئی ہے. جو آگ عباس لے کر جا رہے تھے, سکینہ کو پانی دینا ہے, عباس کی آگ بہ گئی. اب میرے مولا نے دیکھا مشق سکینہ تو چھپ چکی ہے, مشق سکینہ سے پانی تو بہ چکا ہے, اب جانے کا فائدہ کیا ہے. ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو دوبارہ فوج کی جانب کر دیا. یہ ہونا تھا, کسی نے نیزے مارے, کسی نے تلواریں ماری, کسی نے گرد مارا. میرا مولا گھوڑے سے زمین پر آیا, آواز دی ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا عباس کا آخری سلام. عطاداروں آخری جملے. جب یہ آواز میرے مولا حسین کے کانوں میں پہنچی ہے, عطاداروں مقتل یہ لکھتا ہے, تمام مقاتل نے لکھا, میرے مولا نے اپنی کمر کو تھاما اور اس طریقے سے اپنی زبان سے یہ جملے جاری کی ہیں الان انکسر ظہری, آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. عطاداروں میرے مولا جب عباس کے پاس پہنچے ہیں, ابھی کچھ نمک باقی ہے, ابھی کچھ نمک باقی ہے. ایک مرتبہ میرے مولا جب عباس کے پاس پہنچے ہیں, میرے مولا حسین عباس کے سر کو اپنے دانوں پر رکھنا چاہتے ہیں. عباس اپنے سر کو ہٹا دیتے ہیں, مولا نے دوبارہ رکھا, عباس نے پھر ہٹا لیا. مولا حسین کہتے ہیں عباس کیا بات ہے, حسین تمہارے سر کو اپنے دانوں پہ رکھ رہا ہے, تم ہٹاتے جا رہے ہو. عباس کہتے ہیں مولا ابھی آپ میرے سر کو اپنے دانوں پہ رکھ رہے ہیں, مولا مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے, ابھی کچھ دیر بعد جب آپ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے, آپ کو کوئی اٹھانے والے. آخری جملہ عطاداروں, ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں عباس پوری زندگی تم نے آقا کہہ کر خطاب کیا ہے, آج حسین کی خواہش ہے عباس مجھے بھائی کہہ دو, عباس مجھے بھائی کہہ دو. عطاداروں دو خواہش مولا حسین نے عباس سے کی ہے, دو خواہش مولا عباس نے حسین سے کی ہے. کہ مولا ایک خواہش یہ ہے, میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, ایک آنکھ سے خون جاری ہے, مولا آخری وقت ہے, مولا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, مولا اگر زحمت نہ ہو میری آنکھ سے تیر کو نکال لیں تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں. دوسری خواہش جو عباس نے بیان کی ہے, عطاداروں عباس کہتے ہیں مولا میرے لاشے کو خیمے میں مت لے کے جائیے گا, میرے لاشے کو خیمے میں لے کر مت جائیے گا. سکینہ سے عباس شرمندہ ہے, وعدہ کر کے آیا تھا پانی لینے جا رہا, لیکن اب عباس سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا. عطاداروں سکینہ انتظار کر رہی ہے, در خیمہ پر موجود ہے میری بی بی سکینہ, ہاتھوں میں پیالے ہیں, بچوں کو جمع کیا ہوا ہے. مولا حسین نے عباس کے علم کو تھاما, اب خیمے کی جانب بڑھنے لگے. عطاداروں سکینہ نے کیا دیکھا, علم نظر آ رہا ہے, سکینہ کی آس بڑی ہے, بچوں کو بلاتی ہے, بچوں آؤ ہو, چچا عباس پانی لا رہا ہے. عطاداروں جیسے علم نزدیک آیا, سکینہ نے دیکھا علم تو آ گیا, علم دار نہ آیا. کہا بچوں پیالوں کو پھینک دو, میرا چچا دریا کے کنارے بازو کٹا کے
Hey
زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے ارمان سنگینا کا تھا جتنا تجھے روتی ارمان سنگینا کا تھا جتنا تجھے روتی سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے
العالمين. السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان بالحسن يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء. السلام عليك يا بيبي معصومة فاطمة طاهرة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا